ان ویڈیوز کے ذریعے سے جو بھی آپ سنتے ہو اس کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن کو سمجھا لو کہ ان باتوں کو تم اپنے ایکشن میں نہیں ڈال سکتے۔ ان سے کچھ ہو جانے، کچھ کر لینے کی فکر میں اگر تم ہو تو یہی باتیں الٹا کنفیوژن بن جائیں گی۔ دیکھو، تم ایک لائف سٹائل کو جیتے ہو جس میں شعور کا مرکز ہے مائنڈ، ذہن۔ ان باتوں کا مقصد آپ کی سمجھ میں، فہم میں، انڈرسٹینڈنگ میں پھیلاؤ ہے تاکہ شعور کا مرکز ہستی ہو جائے، آپ خود ہو جائیں۔ بنیادی مقصد ان ویڈیوز کا بس اتنا ہے کہ تمہاری سمارٹنس میں، ذہانت میں، شعور میں، وزڈم میں، آگہی میں وہ پھیلاؤ آ جائے جس سے تم ہستی کے، زندگی کے، حقیقت کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ باقی زندگی کے جو کام ہیں، جو منصوبے ہیں، وہ مائنڈ ہی سے کنٹرول ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی سے ہی کنٹرول ہوں گے۔ ایکشن اور تھاٹس مائنڈ سے ہی کنٹرول ہوں گے، بس مائنڈ جس ایکو سسٹم میں ہوگا وہ بدل جائے گا۔ جیسے کسی بیج کے صحت مند اگاؤ کے لیے زمین کی زرخیزی، ہوا کی نمی، درجہ حرارت وہ ماحول بناتے ہیں، وہ ایکو سسٹم بناتے ہیں کہ جس سے پودا صحت مند طور پر اگ سکے۔ شعور کا پھیلاؤ بھی آپ کی زندگی کے تجربے کے ساتھ ایکچولی وہی کچھ کرتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ باتیں سنتے ہوئے تمہاری جو سٹیٹ، جو حالت ہوتی ہے، اس حالت اور باقی دن کی حالت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ باتیں شعور کے پھیلاؤ کے ساتھ قیمتی ہوتی جاتی ہیں، ورنہ بصورت دیگر تو ان باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، اسے ایک قیمتی ہیرا ملا، مگر وہ اسے پتھر ہی سمجھا، کیونکہ اس نے ہیرا پہلے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ ہیرا کتنی قیمت کی چیز ہے۔ وہ اسے پتھر سمجھ کر ہاتھ میں اچھالتا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے سوچا خوبصورت پتھر ہے، گھر میں بچے ہی اس سے کھیل لیں گے، خوش ہوں گے۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہیرا ہے۔ اس نے اسے کہا، میاں مٹھی بند کر لو۔ آدمی نے کہا کہ کیوں بند کر لوں مٹھی؟ گھڑ سوار نے پھر کہا، میاں یہ مٹھی بند کر لو۔ آدمی حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ بھی کیوں بند کروں؟ اس آدمی نے تیسری دفعہ کہا، یہ پتھر نہیں ہے، بہت ہی انمول بیش قیمت ہیرا ہے جس کے تمہیں بہت سے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی کی مٹھی فوراً بند ہو گئی۔ پہلی دفعہ کہنے پر اس کی مٹھی بند نہیں ہوئی تھی، دوسری دفعہ کہنے پر اس کا ہاتھ بند نہیں ہوا تھا، تیسری دفعہ جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہیرا ہے اور ہیرا قیمتی ہوتا ہے، اس کی مٹھی خود ہی بند ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ بیش قیمت ہے، پتہ چل جائے تو مٹھی بند ہو جاتی ہے، کرنی نہیں پڑتی۔ حتمی حق کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو تم بہت سنتے ہو، میں ہی نہیں بول رہا، بہت لوگ بول رہے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں جو اس پہ لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں تم پڑھتے ہو، خدا کا کتنا ذکر سنتے ہو، مگر جانتے نہیں ہو کہ جس کو یوں ہی بس سنے جا رہے ہو وہی راہ ہے۔ پتہ چل گیا تو مٹھی بند کرنے کے لیے ریاضتیں نہیں کرنا پڑیں گی، مجاہدے نہیں کرنے پڑیں گے، مٹھی بند ہو جائے گی۔ ہاں، پتہ چلنا ضروری ہے کہ یہ ہیرا ہے۔ اوپر جو کہانی ہے اس کو غور سے سمجھو۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہیرا تھا مگر پتھر کی طرح وہ اسے لڑکاتا، کھیلتا، اچھالتا جا رہا تھا، اب وہی شخص مٹھی بھینچ کر کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ ذرا سا فرق ہے، انڈرسٹینڈنگ کا فرق، سمجھ کا فرق، جان جانے کا فرق۔ یہ جاننا سب کچھ بدل گیا کہ یہ پتھر نہیں ہے۔ علم کی نیچر یہی ہے،
حقیقی علم جب تم میں ایڈ ہوتا ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ ذرا سی نوئنگ اور سب بدل گیا۔ ہاں، ہیروں کی قسمیں دو ہوتی ہیں۔ ایک تو باہری ہیرے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی باہر سے بھی تمہیں بتا دے تو تم جان جاتے ہو، مگر جو تمہارے اندر موجود ہیرا ہے اس کی بابت کوئی بھی تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس ہیرے تک تم خود ہی جا سکتے ہو، کیونکہ وہ ہیرا تم نے خود اپنے اندر اٹھایا ہوا ہے۔ تمہاری طلب جا سکتی ہے، تمہاری جستجو جا سکتی ہے۔ تم پتھر کو جوہری کے پاس لے جاتے ہو، وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیرا ہے، پتھر نہیں ہے، تم بھی مان لیتے ہو۔ مگر جن ہیروں کی بات مذہب کرتا ہے، جس کی بات صوفی کرتا ہے، وہ اندر کے ہیرے، روح کے ہیرے، ان کے بارے میں باہر کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ ان کے بارے میں باہر کا کوئی بھی جوہری کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ باہری جوہری کہہ بھی دے تمہارے اندر کے ہیرے کے بارے میں تو وہ تم دیکھو گے کیسے؟ اندر کے ہیرے کو دیکھنے کے لیے تو اندر کی آنکھ چاہیے، گہری بصیرت چاہیے، وزڈم چاہیے، ورنہ مذاہب کی الہامی کتابیں کتنا بھی کچھ تمہیں اس اندر کے ہیرے کے بارے میں بتاتی رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی کوئی فرق پڑا ہے تم لوگوں کو؟ یوں نہیں ہے کہ حق سننے کو نہیں ملتا، سچ بولا نہیں جا رہا۔ مذہبی کتابیں ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، سبھی تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ خدا ہے۔ تمہاری اس زندگی سے ماورا بھی کوئی زندگی ہے، تم اس جسم اور دماغ سے ماورا بھی کچھ ہو۔ تمہارے اندر تمہارا ہیرا ہے، تمہارے اندر تمہاری روح ہے، مگر یہ اندر کا ہیرا دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ کھلنی بھی تو ضروری ہے۔ کوئی تمہیں یہ بتا بھی دے کہ تمہارے اندر ایک ہیرا ہے، تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر کانشیسنس ہے، تمہارے اندر خدا ہے، تو اس کا کہنا لاکھ درست ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہارے اندر کی آنکھ ہی کھلی نہیں، روشن نہیں؟ دیکھو گے کیسے؟ صوفی جن ہیروں کی بات کرتا ہے، وہ ہیرے دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ کا کھلنا لازم ہے، وزڈم، بصیرت ضروری ہے، فہم، انڈرسٹینڈنگ میں پھیلاؤ ضروری ہے۔ اس اندر کی بصیرت کو، سمجھ کو جگانے کا نام ہے مراقبہ، عبادت، میڈیٹیشن۔ وہ آنکھ کھل جائے تو صوفی کی باتیں، گرو کا گیان، مذاہب کی باتیں فوراً تمہارے اندر ایسے اتر جاتی ہیں کہ جیسے گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ بصیرت جاگ جائے، اندر کی آنکھ کھل جائے تو پھر ہی تمہیں مرشد کے قول سمجھ آئیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، مرشد، گرو تمہیں گیان دے سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، مگر وہ علم بنے گا کیسے اگر تمہارے پاس وہ ٹولز ہی نہ ہوں جو اس علم کو پرکھ سکیں؟ جنگل میں ملنے والے دانا آدمی نے کہا ہیرا ہے، مٹھی بند ہو گئی کیونکہ اس کے پاس آنکھ کی صورت میں ٹول موجود تھا۔ مرشد کہتا ہے کہ تمہارے اندر روح کا ہیرا ہے، تمہاری مٹھی ہی بند نہیں ہوتی کیونکہ تمہارے پاس وہ ٹول ہوگا جو اس ہیرے کو پرسیو کر سکے، تو ہی تو تم سمجھو گے نا کہ مرشد کہہ کیا رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو صوفیوں، فقیروں کے آستانوں پر لاکھوں لوگ پڑے ہیں، زندہ پیروں، فقیروں، چاہے سچے یا ڈھونگی، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کے کروڑوں مرید ہیں۔ کیا سوچتے ہو کہ یہ سارے مرید انلائٹنڈ ہیں، کانشیس ہیں، سرنڈر کا فن سیکھ گئے ہیں، حالت حضوری کی لذت کو پا لیا ہے؟ نہیں، لالچی ہیں، دوڑنے کی ہمت نہیں ہے، کھوجنے کی کلفت سے فرار پا رہے ہیں، زندہ مردہ پیروں کے پیروں میں پڑے ہیں کہ انہیں نہ چلنا پڑے، انہیں نہ کھوجنا پڑے۔ اندر اندھیر ہے، اندر کی آنکھ بند ہے۔ کوئی پیر، گرو لاکھ کہتا رہے کہ جو تم نے زندگی کے نام پر اندر تھام رکھا ہے وہ ہیرا ہے، مگر ان کی مٹھی بند نہ ہوگی۔ ہیرے کا پتہ لگ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹھی بند نہ ہو؟
فائنانشیل ایڈوائزر بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لو، اوپر جانے والی ہے، کیسے تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے؟ کوئی کامیاب بزنس مین کہہ دے کہ یہ بزنس شروع کرو، مستقبل میں اس کا بڑا اسکوپ ہے، مارکیٹ اس کی اچھی ہونے والی ہے، فلاں پروڈکٹ سٹور کر لو، تو تمہاری مٹھی کیسے بند ہو جاتی ہے؟ کیونکہ تمہاری باہری آنکھ ان باہری ہیروں کو دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم جسم نہیں ہو، دماغ نہیں ہو، بلکہ کانشیسنس ہو، آبزرور ہو، وٹنس ہو، دیکھنے والے ہو۔ تو تم چاہے منہ پر خاموش بھی رہو، دل میں تو کہہ ہی اٹھتے ہو کہ کیا بکواس ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی آنکھ ہی نہیں جو زندگی کے ہیرے کو دیکھ سکے۔ یاد رکھنا، اندر کے ہیرے اندر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، روح کی آنکھ روحانی ہیرے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنکھ بند ہو تو ہیروں کے بارے میں تم باتیں کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، ہیرے کے مالک نہیں ہو سکتے، اور تم اس ہیرے کے مالک ہو۔ اس ہیرے کو خود کہو یا خدا، اس ہیرے کو تمہاری زندگی کہو یا کل زندگی، اس ہیرے کو قطرہ کہو یا سمندر، اس بات سے اب کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔